مولانا جلال الدین روم لکھتے ہیں کہ ایک وڈ کٹر تھا، لکڑہارا، کارپینٹر. تو وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جایا کرتا تھا. ایک دن شیر نے اس کو دیکھا تو اس نے اس پر ترس کھایا. کہا شکل سے تو بڑا غریب لگتا ہے، کیا معاملہ کیا ہے؟ کہا غریب آدمی ہوں، لکڑیاں کاٹنے آتا ہوں، اب بڑھاپا بھی آ رہا ہے، لکڑیاں مجھ سے کاٹی نہیں جاتی. تو شیر صاحب کہنے لگے تو مجھ سے دوستی کر لے، تو میں اس کو بندر کو اور 2-3 جانوروں کو کہوں گا، یہ اوپر سے سوکھی لکڑیاں تجھے دیں گے، تو بس آیا کر اور لکڑیاں لے کر چلے جایا کر. کچھ ماہ گزرے تو حالات بہتری کی طرف گامزن ہوئے، اچھے خاصے پیسے جڑ گئے. وہ جائے سر پر وہ رکھے اور بیچ کر آج کچھ، کل کچھ، پرسوں کچھ. ایک دن بیگم صاحبہ کو کہتا ہے میں نے اپنے محسن کی نہ دعوت کرنی ہے. کہا کہاں ہے تیرا محسن، کھاتا کیا ہے؟ کہا وہ گوشت کھاتا ہے، 2-3 بکریاں ذبح کرو. کہا یہ کیسا دوست ہے جو 2-3 بکریوں کا گوشت کھاتا ہے؟ کہا جب آئے گا تو تب دیکھ لینا. تو جب ببر شیر صاحب تشریف لائے، بکریاں ذبح کی گئی، سامنے گوشت رکھا گیا اور وہ کھا رہا ہے. تو بیگم صاحبہ فرماتی ہیں یہ کتے بلے تیرے دوست ہیں؟ اس نے یوں کر کر اس کی بیوی کو دیکھا. کہا کچھ نہیں جی، نہیں لنگدا وقت بھی چھوڑے دا بن یار گزارا، کون کرے دنیا تو کنارہ ہو جاندہ یارا تو کنارہ کون کرے. بلیا جی ایک دن ہوئے تے لنگ جاوے ساری عمر گزارا کون کرے. یار کو یار کا منہ بھی تو مارتا ہے نا. میں دعویٰ کروں کہ میں حضرت صاحب سے محبت کرتا ہوں، ان کی اولاد سے نہ کروں، تو مجھے تو لوگ ننکمپوپ کہیں گے نا. اینڈ ایوری باڈی نوز وٹ از دا ریئل ڈیفینیشن آف ننکمپوپ. جی اگر میں ان سے محبت کا دعوے دار ہوں تو ان کی شخصیت تو بڑی اوپر والے درجے کی بات ہے، مجھے ان کی جوتی کی حرمت کا بھی حساب کتاب پورا برابر کر کر چلنا پڑے گا اگر محبت کا دعوے دار ہوں. اور بابا بلے شاہ کہتے ہیں پتھر ذہن گلاب نہیں ہوندے، کورے کاغذ کتاب نہیں ہوندے. بلیا جے لالیے یاراں نال یاری تے پھر یاراں نال حساب نہیں ہوندے. یاراں نال حساب نہیں ہوندے. یہ کس نے کہا؟ بابا بلے شاہ نے. شیر صاحب واپس چلے گئے. اگلے دن گئے تو کہتے اس کلاڑی سے نا میری پشت پر وار کر. اس نے کہا کبھی محسنوں کو بھی تکلیف دی جاتی ہے، تیری وجہ سے میرے گھر کے سارے معاملات بدل گئے اور تو کہہ رہا پشت پر وار کر. ریزن کیا ہے؟ کہا اگر تو نے پشت پر وار نہیں کیا آج کے بعد تیری ہماری دوستی ختم. اس نے پکڑ کر کلاڑی اس کی پشت پر ماری، اتنا بڑا گاؤ، خون بہنے لگا. کہا اب تو جا، آج کے بعد تیری لکڑیاں تجھے ویسے ہی ملے گی جیسے پہلے ملتی تھی، تیری میری دوستی بھی قائم ہے. مولانا جلال الدین روم لکھتے ہیں کہ 8 ماہ تک وہ لکڑہارا جنگل میں جاتا رہا. ایک دن ببر شیر کہتا ہے جدھر تو نے وار کیا تھا ذرا وہاں سے بالوں کو ہٹا، زخم نظر آتا ہے. اس نے ہٹایا. کہا یار بادشاہ سلامت، یہاں تو زخم کا دور دور تک کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے. کہا 8 ماہ گزر گئے، یہ نشان تو مٹ گیا، لیکن جو تیری بیوی نے ہمیں کتا کہہ کر پکارا تھا نا وہ زخم ابھی تک باقی ہے. جی اپنے کسی کے پاس اگر پیسے کم ہیں تو آپ اس کو کیا چھوٹا آدمی سمجھیں گے؟ جی اگر کوئی سائیکل پر چل کر آتا ہے تو کیا آپ اس کو چھوٹا آدمی سمجھیں گے؟ جی اگر کسی کے پاس دولت کی کمی ہے تو کیا آپ اس کو چھوٹا آدمی سمجھیں گے؟ یاد رکھیے اگر آپ نے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائی وہ دکھ اس کو ساری زندگی تک باقی رہے گا.
اس لیے کبھی بھی کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ 100 بار سوچیں کہ میں اپنی زبان کو ہلانے لگا ہوں، اس کا بعد میں مجھے خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا۔